اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی شیعہ شناسی میں نصوص امامت کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے آئے ولایت پڑھ لیا، پھر آئے بلغ پڑھا، اور آج اکمال دین ہے۔ کون سی آیت ہے یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے، لیکن یہ مکمل آیت نہیں ہے مولانا۔ یہ اکمال جو ہے یہ آیت کے بیچ کا حصہ ہے۔ اگر مکمل آیت کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو مکمل آیت آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ یہاں ہم لکھیں گے مائدہ آیت نمبر 3، سورہ مائدہ۔ آئیے دیکھیے ادھر بیٹا، یہ آ گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ آیت نمبر 3 ہماری کتنی بڑی ہے؟ یہ تو دو، یہ رہی 3۔ یہ آیت نمبر 3 ہے جو ہماری آیت اکمال ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں جو ابتدا ہو رہی کس سے ہو رہی؟ احکام سے۔ کیا حرمت علیکم المیتۃ، میتہ کس کو بولتے ہیں؟ مردار کو، کہ تم پر حرام کر دیا گیا کیا؟ مردار۔ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ قربانیاں، وہ جانور کہ جو بنا خدا کے نام لیے ذبح کیے جائیں۔ کئی کیٹیگری ہو گئی؟ مردار، خون اور سور کا گوشت 3، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ والمنخنقۃ، منخنقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ منخنقہ ہے گلا گھونٹ کے مارنا جانور کا۔ پہلے کے لوگ کرتے کیا تھے؟ پہلے کے لوگ کرتے تھے دو طرف سے بانس لے لیتے تھے، بانس لے کے جانور کے گلے کو دباتے تھے، اور اتنا دباتے تھے کہ وہ کیا کرتا تھا؟ مر جاتا تھا۔ یا دو پیڑ کے بیچ میں اس کے گردن کو پھنسا کے اور اس کو دباتے تھے، اس کو کہتے ہیں، جس سے اس کا دم گھٹ جاتا تھا۔ موقوذہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو اذیت دینے سے اتنا مارا جائے، اتنا پیٹا جائے، اتنی اذیت دی جائے کہ وہ مر جائے۔ والمتردیۃ، متردیہ کہتے ہیں ایسا جانور جو اوپر سے گرا کے مار دیا جائے، پہاڑ سے گرا، ایسے اونچائی سے چھوڑا، گرا اور مر جائے۔ نطیحہ کہتے ہیں جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے۔ وما اکل السبع، اور جس کو کسی یعنی اس جانور نے کھایا ہو، کیا بولتے ہیں؟ درندے نے، سبع کہتے ہیں درندے کو۔ الا ما ذکیتم بہ، لیکن اگر آپ نے اس کا تزکیہ کر دیا، صحیح ہے، مثلا سینگ مارا اور اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا سے جائے آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا، وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، نصب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں خانہ کعبہ میں ایک تو بت تھے جن کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، ایک نصب کہتے ہیں ایسے پتھر جو بنا شکل کے تھے، اس کے پاس یہ لوگ قربانی کرتے تھے اور اس کا خون قربانی کا لے کے اس نصب پتھر پر ملتے تھے، اور یہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف تھے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، ازلام ظلم کی جمع ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ ایک جانور خرید کے لایا جاتا تھا، ایک جانور خرید کے لاتے تھے، خرید کے لانے کے بعد 10 تیر لیتے تھے، 10 تیر میں سے 7 تیر پہ لکھتے تھے کامیاب 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 کامیاب، 3 تیر پہ لکھتے تھے ناکام ناکام ناکام۔ پھر قرآن نکالا جاتا تھا، 10 لوگ ہیں، 10 کے نام کا قرآن نکلا،
ایک تھیلے میں تیر کو رکھ دیا، پتا چلا راغب کے نام کا نکلا کامیاب، راغب نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا لے کے چلے گئے، راغب کو پیسہ بھی نہیں دینا ہے، یعنی جن کے نام کی پرچی کامیاب کی نکلی ان کو گوشت بھی ملے گا، پیسہ بھی نہیں دینا ہے، اور جن کا ناکام والی نکلے گی ان کو گوشت بھی نہیں ملے گا اور پیسہ بھی دینا ہے، 1/3 پیسہ، 3 لوگوں کو 1/3 1/3 1/3۔ تو ایک طریقے کا جوا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا اس طرح کا بھی گوشت تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ ذالکم، اب ان سب کے بعد کیا کہا؟ ایک اور تاکید کر دی، ذالکم فسقن، صحیح، یہ سب فسق ہے۔ اب دیکھیں جہاں ابھی تک بات ہو رہی تھی کون کون سی چیزیں حرام ہیں، پھر آ گئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن کافر آپ کے دین سے کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، تو آپ ان سے نہ ڈریں، بخشونی اور مجھ سے ڈریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے آپ کا دین کامل کر دیا، صحیح ہے، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کے طور پر میں آپ سے راضی ہو گیا۔ پھر احکام آ گئے مولانا اس کے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، صحیح ہے، اگر کوئی مجبور ہو، یہ سارے حرام ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی مضطر ہو، مجبور ہو اور ان میں سے حرام گوشت میں سے کچھ کھا لے، کہا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ اب آیت کا سیاق و سباق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ احکام بتائے کس کے؟ جانوروں کے، پھر آئے اکمال بیچ میں آئی، پھر حکم آ گیا کہ اگر کوئی مضطر ہو، پریشان ہو، بھوکا ہو اور وہ کھا لے تو کیا ہے؟ معاف ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے آخر کیا ان کے حرام کرنے سے کافر مایوس ہو گئے؟ جو کہا جا رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا، کیا ان کے حرام کرنے سے کہ ان پہ مردار اور خون اور وہ سور کا گوشت حرام کر دیا گیا اس لیے وہ مایوس ہو گئے؟ اس سے ان کے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس کو حلال سمجھے یا حرام سمجھے؟ تو آخر کیا چیز تھی جس سے کافر مایوس ہوئے؟ جہاں تک مفسرین نے کہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کافر کے مایوسی کا سبب یہ تھا کہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے کوئی اولاد ذکور تو ہے نہیں، کس کے؟ رسول اسلام کے اولاد ذکور ہے کوئی؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ کہا ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا ان کے پاس کوئی ہے نہیں، وہ اس انتظار میں تھے کہ ادھر رسول خدا کی موت واقع ہو، ادھر سے پھر ہم اپنے کھیل کو شروع کر دیں گے اور ہمارا بول بالا ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جس دن رسول اسلام نے اپنے بعد ایک ایسے متقی پرہیزگار بہادر و شجاع کو اپنا نائب معین کر دیا جس سے کافر کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے، اور انہیں مایوسی ہاتھ لگی کہ اب جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر آیت تطہیر کو بھی دیکھیں گے تو آیت تطہیر تنہا نہیں ہے، پہلے ازواج کی بات ہے، بعد میں ازواج کی بات ہے، بیچ میں کیا ہے؟ آیت تطہیر ہے، اور یہاں دیکھیں دونوں سے الگ ہے، شروع کی عبارت دیکھیں اور بعد کی عبارت دیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں یہ آیت ایک ایسے دن کے بارے میں خبر دے رہی ہے۔ اب یہ اس میں کافی اختلاف ہے مولانا، الیوم جو ہے، الیوم کون سا یوم ہے؟ عرفے کا دن ہے، کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے؟ عرفے کا دن، کہ جس دن لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ ہجوم ہوتا ہے۔ تو کیا عرفے کا دن وہی دن آیا تھا؟ ہر سال عرفے کا دن آتا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ نعمتیں مکمل ہوئی ہیں، اللہ اس دن سے راضی ہوا ہے، صحیح ہے، اور نعمتیں تمام ہوئی ہیں، صحیح ہے۔ تو اتنی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر،
تو کیا ایسا دن ہے فتح مکہ کے؟ اچھا آیت کا نزول کب ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا آیت روز عرفہ آ گئی تھی، اعلان اس کا بعد میں ہوا، لیکن اس کا سیاق و سباق کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جس دن بعثت پیغمبر نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے اس دن کے لیے آیت مخصوص ہے، تو وہ کب واقعہ ہوا اور یہ کب واقعہ ہو رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کیا کہا ہے سورہ براءت کی جب تبلیغ کے لیے گئے ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سورہ براءت کا واقعہ کب ہوا ہے اور رسول کا حج کب ہو رہا ہے؟ دونوں کے زمانے میں فرق ہے، وہ پہلے ہو چکا ہے اور یہ واقعہ بعد میں ہو رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مولانا کہنا یہ آیت ایک ایسے دن کے بارے میں خبر دے رہی ہے کہ جس دن ایک اہم واقعہ رونما ہوا اور اس کے دو نتیجے برآمد ہوئے۔ ایک، دین اسلام کو نقصان پہنچانے سے کافر کی مایوسی اور نا امیدی ہے نا، پہلا کہ کافر کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے۔ تو عرفے سے کافر مایوس ہوں گے، سورہ براءت سے کافر مایوس ہوں گے، بعثت پیغمبر سے کافر مایوس ہوں گے، اگر ہوئے تھے تو پہلے ہی آیت آ جانی چاہیے تھی، صحیح ہے؟ فتح مکہ سے ہوئے نہیں ہوئے۔ دوسرے، دین کی تکمیل، تیسرے، مسلمانوں پر نعمت الہیہ کا اتمام اور خدا کا اسلام سے ابدی دین کے عنوان سے راضی ہونا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار چیزیں۔ پہلا کیا ہوا مولانا؟ کافر مایوس۔ دوسرا کیا ہوا؟ دین مکمل ہوا۔ پھر مسلمانوں پر نعمت الہی کا اتمام ہوا اور دین اسلام کے طور پر خدا اسلام سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ یہ چار چیزیں ہوئی ہیں۔ نہیں، پہلے ناراض نہیں تھا، ایسے اسلام اس دین کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اس سے پہلے بھی تو ادیان ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا دن تھا اور اس دن کون سا عظیم واقعہ پیش آیا۔ شیعہ و سنی طرق سے منقول بہت سی روایات میں آیہ کریمہ کی شان نزول حجۃ الوداع کے سفر میں 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کا واقعہ بتایا گیا ہے، یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے مجمع میں اپنے بعد مسلمانوں کے امام اور پیشوا کے اعتبار سے علی علیہ السلام کا تعارف کرایا تو آیت نازل ہوئی۔ شیعہ روایت میں یہ چیز مسلم اور مشہور ہے، ہمارے ہاں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کس دن کے بارے میں ہے؟ عید غدیر کے بارے میں ہے۔ تو یہ چیز مسلم ہے، مشہور ہے۔ اہل سنت کی روایات میں بھی ابو سعید خدری، جابر ابن عبداللہ انصاری، زید بن ارقم اور ابو ہریرہ جیسے صحابہ سے نقل ہوئی ہے۔ ایک نمبر کے حاشیے پہ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ الغدیر جلد 1 صفحہ 230 تا 236، کس کی ہے الغدیر؟ علامہ امینی کی۔ مسئلہ امامت میں غور و فکر اور اسلام کے مقدس قوانین کے اجراء اور تحفظ میں امامت کے اہم اور بنیادی کردار سے ہی اس کا راز اور فلسفہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے اعلان اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے کی قیادت و رہبری کی صورتحال معلوم ہوتے ہی کافر مایوس ہو گئے۔ کس طرح سے؟ حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے اعلان اور پیغمبر اکرم کے بعد اسلامی معاشرے کی قیادت و رہبری کی صورتحال معلوم ہوتے ہی کیا ہو گئے؟ کافر مایوس ہو گئے۔ اس لیے کیوں مایوس ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی گوناگون سازشیں اور کوششیں کی، یعنی مختلف کوششیں کی مولانا، مگر ہر قدم پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کی کہ نہیں کی مولانا؟ جنگ احزاب کیا ہے کہ جہاں تمام کے تمام گروہ مل کر سامنے آ گئے ہیں اسلام کے خلاف، صحیح ہے؟ اب سب کا مل کر اسلام کے مقابلے میں آنا کس مقصد سے ہے؟ تاکہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔
ان کی آخری یہ امید تھی کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو عرب کی رائے جو سنت کے مطابق آپ کا جانشین ہو سکے، لہذا آپ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی اسلام کے سلسلے میں انہیں اپنے اہداف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مناسب موقع ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی رہبری کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام منصوب ہوئے، تو اس کا رسمی اور عمومی اعلان ہونے سے کافروں کی امید مایوسی میں تبدیل ہو گئی۔ صحیح ہے، کیونکہ اس سے پہلے کا اعلان جو ہم نے کہا تھا کون سا؟ نہیں، آیا بلغ تو اسی سے ریلیٹڈ ہو گیا، صحیح ہے نا، وہ والا حدیث دار۔ صحیح ہے، حدیث دار کہاں تک ہے؟ بنی ہاشم، یعنی کہ نا بنی ان میں جو آپ کے خاندان والے ہیں، جو آپ کے قبیلے والے ہیں، صحیح ہے، ان کے درمیان ہے، عمومی اعلان تو نہیں ہے وہ، صحیح ہے۔ یا حدیث طیر ہے، ہم نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی کہ رسول کو ایک پرندہ آیا اور رسول منتظر تھے کہ کوئی آئے کہ جس کے ساتھ میں کیا کروں، اس کو تناول کروں، کون آیا؟ تو اب ایسی صورت میں وہ خصوصی واقعات ہیں جو ان کی فضیلت پر دلیل بنتی ہے، لیکن عمومی اعلان رسول کا کب ہے؟ غدیر خم میں ہے۔ دوسری جانب اسلام کے اصول و فروع بیان ہو ہی چکے تھے کہ نہیں ہو چکے تھے؟ اسلام کے اصول اور فروع بیان ہو چکے تھے، مستقبل کی قیادت کے اعلان کے ساتھ ہی دین نقطہ کمال تک پہنچ گیا، اس لیے کہ علی جیسا علیہ السلام جیسا قائد اور رہبر اپنے امتیازی کمالات کے باعث کتاب و سنت کی صحیح تفسیر بیان کرے گا، اور آپ کی رائے اور نظر حق و باطل کا معیار ہوگی، اور نتیجتاً دین تحریف و تغیر کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گا۔ واضح سی بات ہے کہ اس صورت میں مسلمانوں پر خدا کی نعمت بھی تمام ہو جائے گی، اور ایسے آئین پر عمل کرنے سے رضایت الہی بھی حاصل ہو جائے گی۔ بنابراین غدیر خم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو الہی تدبیر محقق ہوئی، اس سے دین اسلام کافروں کی سازش کے مقابل محفوظ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو اس جہاز سے خوفزدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر خطرہ اور پریشانی ہے تو خود مسلمانوں کے عمل و کردار سے ہے کہ اگر خدا کی اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا اور کفران نعمت کرتے رہے تو یہ نعمت چھن جائے گی۔ اس لیے کہ سنت الہی یہی ہے کہ خدا جب کسی شخص یا قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس سے واپس نہیں لیتا، مگر یہ کہ وہ کفران نعمت کر کے خود زوال نعمت کے حالات فراہم کر دیں۔ علیکم السلام۔ كذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع علیم۔ یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ جب کوئی نعمت خدا کسی قوم کو نعمت خدا کسی قوم کو دیتا ہے تو جب تک وہ خود اپنی جہالت نہ بدلیں خدا بھی اسے نہیں بدلے گا، اور اللہ تو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ آئے اکمال میں فلا تخشوہم واخشونی، اور تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اسی قانون الہی کی جانب اشارہ ہے کہ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ صحیح ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب آتا ہے ابہام کو پڑھ لیا جانے دیجیے، ابہام کل پڑھیں گے، اور انشاءاللہ حدیث غدیر۔ والحمدللہ رب العالمین۔